وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم اعراب کی بحث کو پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اعراب نحو کا ایک اہم چیپٹر ہے، ایک اہم باب ہے، ایک اہم بحث ہے، کیونکہ ہم نے بتلایا تھا کہ نحو کا دار و مدار پورے اعراب پہ ہی ہے. لہذا جو اعراب ہے وہ نحو ہے، جو نحو ہے وہ اعراب ہے، یعنی دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے. چنانچہ ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے وہ کلام کو پڑھا. ہم نے کلمہ کلام کے تقسیم کو جانا ہے، اس کے تعریف کو جانا ہے. اس کے بعد ہم نے اسماء، افعال، حروف کے علامات کو جانا. پھر ہم نے یہ جانا کہ معرب مبنی کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے اسماء کے الگ الگ طریقے سے خاصیت کو جانا، اس کے الگ الگ طریقے سے تقسیم کی ہم نے، یہاں تک کہ ہم اس میں معرب کی تقسیم تک پہنچے اور ہم نے انہیں منصرف اور غیر منصرف میں تقسیم کیا. پھر ہم نے جانا کہ منصرف اور غیر منصرف کیا ہوتا ہے. پھر ہم پچھلے درس میں ایک نئے چیپٹر کا آغاز کرنے جا رہے تھے، ایک نئے ٹاپک کا آغاز کرنے جا رہے تھے. ہم نے یہاں پر بتلایا تھا کہ یہ بھی اعراب کے بحث میں ہی داخل ہے، اور اعراب کی بحث میں ہم یہاں پر پڑھنے والے ہیں کہ ہم اعراب کی تقسیم کس طرح سے کرتے ہیں. یعنی اس باب میں ہم اعراب کی تقسیم کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم اس اعراب میں جانیں گے کہ اعراب کی جو حالتیں ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم، ان کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ خاص علامتیں ہیں. تو وہ خاص علامتیں کیا ہیں، ہم کس طرح سے پہچانیں گے کہ کوئی اسم حالت رفع میں ہوتا ہے یا کوئی فعل حالت رفع میں ہوتا ہے. اسی طرح سے کوئی حالت نصب میں ہوتا ہے، کب حالت نصب میں ہوگا، کب حالت جر میں ہوگا، اگر فعل ہے تو کب حالت جزم میں ہوگا، ہمیں یہ جاننا ہے. اور اسی طرح سے اگر علامت ہے تو علامت قبول کرنے کی اس کی صورت کیا ہوگی، انہی چیزوں کو ہمیں اس باب کے تحت ہمیں سمجھنا ہے. لہذا ہم نے اس باب کا آغاز کیا، لیکن مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر اس سے پہلے چند اصطلاحات کا تذکرہ کر دیا. وہ اس لیے تاکہ جو آگے جو اصطلاحات استعمال ہونے والے ہیں اس باب کے تحت، طالب علم کو سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئے. لہذا انہوں نے سب سے پہلے ان اصطلاحات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسماء ستہ مکبرہ، اسم مقصور، اسم منقوص صحیح اور جاری مجرا صحیح، ان کے نزدیک ان اصطلاحات کا استعمال ہونا ہے، لہذا ان کو جان لینا ضروری تھا. چنانچہ ہم نے پچھلے درس میں انہی کا تذکرہ کیا. ہمیں بتلایا کہ اسماء ستہ مکبرہ کیا ہیں. وہ 6 اسماء ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے. ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، ذو مال، یہ 6 اسماء ہیں. اور ان کی شروط کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ مضاف ہونے چاہیے، سوائے یا متکلم کی طرف ان کا مضاف نہ ہو، ان کی اضافت یا متکلم کی طرف نہ ہو. جیسے ہم نے کہا تھا، جیسے قلمی، ابی، یہ سب یا متکلم کی طرف مضاف کہلاتے ہیں، لہذا ان کی صورت اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے دوسری شرط تھی کہ مفرد ہوں. مفرد ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے جمع اور تثنیہ نہ آ رہی ہو، بلکہ جس صورت میں ہے وہ اسی صورت میں، یعنی وہ یہ واحد دلالت کرنے کے لیے آ رہے ہوں. اسی طرح سے ہم نے بتلایا تھا کہ اس میں کے نام میں ہی ایک شرط بیان کر دی گئی ہے، وہ ہے مکبرہ ہونا اس کا، یعنی اس کے برعکس یہ مصغرہ نہ ہو. مصغرہ کا ہم نے جیسے بتلایا تھا کہ مصغرہ کی جو تعریف ہے، جو اس کا وزن ہے وہ فعیل کا وزن ہے. اگر فعیل کے وزن پہ کوئی آتا ہے تو اس کا معنی ہم چھوٹے سے کرتے ہیں، لہذا اس کی تصغیر کرتے ہیں، اسی لیے اس کا نام تصغیر رکھا جاتا ہے، مصغر رکھا جاتا ہے. تو اس کی شرط میں سے ہے کہ تیسری شرط ہے کہ یہ مکبر ہی ہوں، یعنی یہ اسی صورت میں نظر آ رہے ہوں. اس کے بعد بتلایا گیا کہ اس میں مقصور کیا ہے، پھر اسی طرح سے اس میں منقوص کیا ہے، پھر صحیح اور جاری مجرا صحیح. یہاں پر پھر جو بات آئی تھی جیسے نحویوں کی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے، صرفیوں کی اصطلاح کیوں نہیں کہی گئی، ہم نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا تھا. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر کچھ اور اصطلاحات کو اضافہ کریں گے جو اس میں استعمال تو ہوئے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ان اصطلاحات کو کچھ خاص نام نہیں دیا تھا. لہٰذا ہم ان کا تذکرہ کرنا بہتر سمجھتے ہیں تاکہ بات اور بھی آسانی سے سمجھ میں آ سکے. تو ان اصطلاحات میں سے جو بچ گئے ہیں وہ ہیں ایک تثنیہ کے ملحقات. جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا تھا جمع مذکر سالم کے باب میں، وہاں جمع مذکر سالم کے ملحقات کا تذکرہ کیا گیا تھا. یہاں پر تثنیہ کے ملحقات کا بھی تذکرہ کیا جانا ہے، لہذا وہ ہم ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ وہ تثنیہ کے ملحقات کیا ہیں. ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ملحقات کسے کہتے ہیں. ملحقات کا مطلب آپ یہاں پر ابھی سیدھے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جو
اس کی شرط پہ پوری طرح سے نہ اتر سکے۔ مثلا جمع مذکر سالم کی کچھ شروط ہیں، جمع مذکر سالم بنانے کا مثلا ہم کہتے ہیں کہ وہ علم سے بنتا ہے یا علم کی صفت سے بنتا ہے، اسم فاعل یا اسم مفعول وغیرہ سے بنتا ہے، تو اگر اس شرط کو کوئی فالو نہیں کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لیکن تب بھی وہ اس کی جمع مذکر سالم ہی آ رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جمع مذکر سالم کی شرط نہ ہونے کے باوجود چونکہ یہ مذکر سالم بن رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس سے ملحق ہے۔ ملحق کا مطلب شامل ہے، اس میں کہیں جمع مذکر سالم میں حکماً شامل ہے، شرطاً یہ کہیں نہ کہیں اس سے پیچھے ہے۔ اس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، پیچھے بھی جمع مذکر سالم کے نے کچھ اسما کو وہاں پر ذکر کر دیا تھا۔ یہاں پر چونکہ تثنیہ کے ملحقات کا استعمال ہو رہا ہے، تو ہم یہاں پر تثنیہ کے ملحقات کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے صرف دو ملحق کو ذکر کیا ہے، ایک ہے کلا اور کلتا، ایک ہے کلا اور کلتا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں دو پہ دلالت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں جاءنی کلاہما، وہ دونوں کے دونوں میرے پاس آئے، تو ہم کہتے ہیں کلا کا جب دو کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ کلا اور کلتا آتا ہے، تو کلا مذکر کے لیے آتا ہے اور کلتا مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تثنیہ کا معنی تو ہے، دو کا معنی تو آ رہا ہے، لیکن کیا اس میں نون ہے؟ جیسے رجلانی ہم کہتے ہیں تو کیا یہ کلانی ہے؟ نہیں ہے، لہذا یہ معنی میں تثنیہ کی موافقت تو کر رہا ہے لیکن صورت میں تثنیہ کی موافقت نہیں کر رہا، اسی لیے سے کہا جاتا ہے کہ حکماً یہ تثنیہ میں شامل ہے، اسی لیے سے ملحق کہا جاتا ہے، کیونکہ شامل کا مطلب یہ ہوتا ہے ملحق ہونا۔ اور اسی طرح سے یہ تو ایک ملحق ہوا، اور دوسرا ملحق یہ ہے کہ اثنانی اور اثنتانی، اثنانی اثنانی اور اثنتانی، اثنتانی یہاں پر دونوں کا معنی دو کا ہی ہے، یہ گنتی میں جیسے آتے ہیں واحد اثنان، واحد کا مطلب ایک، اثنان کا مطلب دو، تو دو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ صورت تو اس کی رجلانی کی طرح ہے، رجلانی کی طرح اس کی صورت نظر اثنانی اثنتانی، جیسے ہم بولتے ہیں رجل رجلانی، تو صورت تو وہی ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک شرط غلط ہے، وہ شرط پائی نہیں جا رہی ہے، وہ اس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں رجلن سے جب رجلانی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ رجلن، یعنی وہ رجلن سے بنا رجلانی، لیکن یہاں پہ اثنانی تو ہے لیکن وہ کیا اسنن سے بنا ہے؟ ہم کہتے ہیں اسنن سے نہیں بنا، یعنی اس کا واحد پایا نہیں جا رہا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی حکماً تثنیہ سے شامل، تثنیہ میں شامل ہے، لہذا ہم اسے بھی ملحق کہیں گے۔ اثنانی مذکر کے لیے دو اور اثنتانی مؤنث کے لیے دو۔ اب یہ تثنیہ کے ملحق ہونے کا کیا مطلب ہے، وہ اعراب میں اس کی کس طرح سے محافظت کرتا ہے، یہ ہم باب کو شروع کریں گے، ہم ٹاپک پہ آئیں گے تو یہ بات انشاءاللہ وہاں پر واضح ہو جائے گی، ہم وہاں پر کلا اور کلتا کی شرط بھی بیان کر دیں گے۔ اسی طرح سے جمع کے ملحقات کا بھی استعمال کیا گیا ہے یہاں پر، لیکن سارے ملحقات کا یہاں پر تذکرہ نہیں کیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی درجے کے طالب علم کا خیال رکھتے ہوئے اس چیز کو چھوڑ دیا ہو، لہذا ہم نے لیکن اسے پچھلے درس میں بیان کر دیا تھا، لیکن ہم یہاں پر ان سب کا تذکرہ نہیں کریں گے، صرف ہم ان کا تذکرہ کرنے والے جو اس باب میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ایکسٹرا وہ ہیں ان کا جمع مذکر سالم سے جو ملحق ہے وہ ہے اولو، یہ اولو، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے والے بمعنی اصحاب، بمعنی اصحاب، تو یہ کیا ہے اولو، یہ بھی جمع مذکر سالم سے ملحق ہے کیونکہ اس کا مطلب جمع کا آ رہا ہے، جمع کا تو آ رہا ہے، لیکن عرب میں دیکھا گیا کہ یہ ان کا جو تذکرہ، اس کا جو استعمال کیا جاتا تھا عرب کے نزدیک، یہ جو جمع مذکر سالم کی طرح کیا جاتا تھا، لہٰذا جیسے مسلمون کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے اولو کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ کیسے کرتے ہیں، جب اعراب کی بحث کو شروع کریں گے تو بات وہاں پر واضح ہو جائے گی، لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ اولو کو بھی ملحق کہا جائے گا۔ جو ہم نے ابھی تین کا تذکرہ کیا ہے، کلا کلتا اثنانی اثنتانی اور اولو، یہ سب کیا کہیں گے؟ ملحقات، اور اثنانی اثنتانی کلا اور کلتا یہ تثنیہ کے ملحقات ہیں، جبکہ اولو یہ جمع مذکر سالم کا ملحق ہے۔ یہ ہمارا آج کا فصل رہا، ہم اس پہ آج بات کرنے والے ہیں، جو ہمارا جو اصل مقصد تھا ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہم یہاں پر اعراب کی تقسیم کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیجیے کہ اعراب کی تو آپ پہلے بھی جان چکے ہیں کہ اعراب اسم میں جو ہوگا وہ تین چیزوں کو قبول کرے گا، وہ رفع، نصب اور جڑ کو قبول کرے گا۔ اسی طرح سے فعل کن کو قبول کرے گا؟ رفع، نصب اور جزم کو، یعنی رفع نصب جو ہیں وہ دونوں میں کامن ہے، یکساں ہے، فعل میں بھی اور اسم میں بھی، جبکہ فرق کیا ہو جاتا ہے صرف کہ اسم میں جڑ خاص ہے اور فعل میں جزم خاص ہے، تو بس فرق یہی ہے کہ اسم رفع، نصب اور جڑ کو قبول کرتا ہے، جبکہ فعل رفع، نصب اور جزم کو قبول کرتا ہے۔
یہاں پر اعراب کے مؤلف رحمہ اللہ نے دو طریقے سے تقسیم کی ہے، کہا اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ تقسیم ناقص ہے۔ دراصل تقسیم اس طرح سے ہونی چاہیے کہ پہلے کہا جاتا ہے اعراب کی دو قسمیں ہیں۔ اعراب کا مطلب ہے کہ اس کی اسم یعنی کلمہ کی حالت کو بتلانا، اس کی حالت ظاہر ہونا، یہی اعراب کہلاتا ہے۔ تو اعراب کے ظاہر ہونے یعنی اس کی حالت کے ظاہر ہونے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اعراب کی حالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اپنی زبان سے اسے ادا کر سکیں، تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے اعراب کے ظاہر ہونے کی۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اعراب کے یعنی کلمہ کی حالت سمجھ میں ہی نہ آئے، بھلے تبدیلی وہاں پر ہو رہی ہے، عامل وہاں پر کام اپنا کر کے جا رہا ہے، وہاں پر تبدیلی ہو رہی ہے، جو اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ہمیں تو وہ تبدیلی نظر آ نہیں رہی ہے۔ تو اعراب میں جو اعراب کی تبدیلی کو کہتے ہیں، تو تبدیلی ہونا کی دو صورت ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ہمیں وہ تبدیلی صاف صاف نظر آ رہی ہو، اور ایک وہ صورت ہو سکتی ہے جس میں تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہو۔ لہذا اعراب کی علماء نحو اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ اعراب کی دو قسمیں، ایک ہے اعراب بلفظی، ایک کو کہتے ہیں اعراب لفظی، اور ایک کو کہتے ہیں یہ اعراب لفظی جس میں ہم اعراب کو دیکھ پا رہے ہوتے ہیں، زبان سے ادا کر پا رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تبدیلی ہو رہی ہے واقع۔ اور دوسری قسم ہے اعراب تقدیری کی، ایک ہے اعراب تقدیری، اس کے برعکس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تقدیری مطلب یہی ہے کہ جب تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو ہم تقدیری بھی بعد میں بات کریں گے، اس کی جگہ پر ہم اسے بات کریں گے، اس پہ بحث کریں گے۔ ہم ابھی صرف اعراب لفظی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اعراب لفظی کی دراصل قسم کی جاتی ہے اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ یعنی اعراب لفظی کہ اگر ہم بات کرنے جائیں کہ اعراب ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی تبدیلی نظر آ رہی ہے، تو تبدیلی کی نظر آنے کی بھی دو صورت ہو سکتی ہے، یا تو حرکت سے تبدیلی ہمیں نظر آ جائے، یا تو ہم حرکت کو بدلتے ہوئے دیکھیں۔ حرکت کیا ہے؟ زبر، زیر، پیش، یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ نظر آنا یعنی ضمہ، فتحہ اور کسرہ، یہ اگر یہ حرکت ہے، اگر ان کی تبدیلی سے ہم کبھی سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی اسم یعنی کس حالت میں جا رہا ہے، وہ اب اس کی کون سی حالت ہے ابھی، تو یا تو ہم حرکت سے بتا سکتے ہیں کہ یہ تبدیلی کیسی ہوئی، یا تو ہم بول سکتے ہیں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم حرف کو دیکھ کر بتائیں کہ حرف کی تبدیلی ہونے سے ہم سمجھ آتے ہیں کہ ابھی اسم کس حالت میں جا رہا ہے۔ تو چونکہ اعراب لفظی ہوئے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعراب لفظی کی اب دو قسم بتائی جا رہی ہے، وہ ہے اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ لہٰذا پہلے ہی اس کو اس طرح سے کہہ دینا کہ اعراب دو طریقے سے ہوتے ہیں۔ اعراب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اعراب لفظی، اسے مطلقاً نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت آپ یاد رکھیے کہ اعراب بالحرکت یہ اصل ہے، یہاں پر یہ اصل ہے، جبکہ اعراب بالحرف فرع ہے۔ یہ اسم کا حق ہے کہ اس کے اندر تبدیلی ہو تو حرکت سے ہو، بلکہ کبھی اگر حرف سے ہوتا ہے تو اسے ہم فرع مانیں گے، اصل کے خلاف مانیں گے۔ تو یہاں پہ بتلایا گیا کہ حرکت کو تو یہ تین ہی حصے ہو سکتے ہیں، اس کی تین ہی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ کون کون؟ ضمہ، فتحہ اور کسرہ۔ جیسے ہم نے ضمہ کے بارے میں بتلایا کہ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ نصب کو کہتے ہیں، زبر کو کہتے ہیں، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ یہ نحو کی اصطلاح میں، حالانکہ ہم عام زبان میں سے زبر زیر پیش کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح سے اعراب بالحرف، حرف میں کیا کیا آئیں گے؟ واو، الف اور یا۔ واو، الف اور یا، ان تینوں کا استعمال ہونا ہے۔ یعنی ہر حرف میں کی بدلنے کی بھی کنڈیشن ہے، اس کی بھی کوئی شرط ہے۔ ہر حرف کے بدلنے سے نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کی بھی شرط ہے کہ وہ تین حرف یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ کون کون؟ وائی، اسے کہہ سکتے ہیں ہم وائی، جیسے ہم نے حرف علت کو اس طرح سے گنا تھا، یہ وائی۔ جب ہم دیکھیں گے اس میں تبدیلی ہوتے ہوئے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ ابھی حرف سے تبدیلی ہو، یعنی اس کا مطلب اعراب بالحرف کے اندر یہ تین حرف داخل ہوں گے، جن کی تبدیلی سے ہم سمجھ پائیں گے کہ اسم ابھی کس حالت میں ہے۔ اب ہم آپ کو پہلے بتلا دیں کہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے اسے بڑے اچھے انداز میں، بڑے مفصل انداز میں اسے بیان کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس انداز میں اسے بیان کیا جاتا ہے کہ پھر اس کے 16 قسمیں کی جاتی ہے، 9 قسمیں کی جاتی ہے، یہ ایک طالب علم کے لیے بڑا پرمشقت ثابت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت ساری باتیں یاد نہیں رہ پاتی، بہت ساری چیزیں وہ سمجھ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے یہ باب اس کا کمزور رہ جاتا ہے۔ یہاں کمزوری ہونے کی وجہ سے چونکہ اعراب ہی نحو ہے، نحو ہی اعراب ہے، اسی لیے اس کا پورا نحو ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم ان کے طریقے سے نہ چل کے مؤلف رحمہ اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر
ہم ایک دوسرے طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، ہم نے اس پہ مفصل باب کا ایک جو خلاصہ لے کر آئے ہیں، ہم اسی طرز اور طریقے پہ چلیں گے، ہم اسی طرح سے اس باب کو ختم کریں گے۔ باب کے تفصیل کو ہم پورے سمیٹ رہے ہیں ایک مختصر انداز میں، ہم اس کو اپنے طریقے سے چلیں گے، نہ کہ مالک رحمہ اللہ کے طریقے سے۔ اس لیے آپ سمجھ جائیے کہ ہم یہاں پر اعراب کو دوسرے طریقے سے پڑھنے والے ہیں۔ ابھی آپ یاد رکھیے کہ ہم نے اعراب کی جو ایک قسم کی ہے وہ ہے اعراب لفظی، پھر ہم نے کہا اعراب ایک دوسری قسم ہے اعراب تقدیری۔ اعراب تقدیری میں ہم بعد میں بات کرنے والے ہیں، یہاں پر ہم اعراب لفظی کی بات کر رہے ہیں۔ اعراب لفظی کی ہم نے پھر دو قسم کی، ایک ہے اعراب بالحرکت اور ایک ہے اعراب بالحرف۔ اب یہ اس کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جانیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہم اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس علم کا ہمارے نفع بخش بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔